السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا فیصلہ آیا ہے عمران خان کے حق میں اور شاہ محمود قریشی کے حق میں۔ آج سائفر کیس کا فیصلہ جو اپیل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور دونوں رہنماؤں کی جو ہے وہ بریت ہو گئی ہے۔ اب بریت کا مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ کیس جو ہے اس میں سے ان کے نام نکل گئے ہیں اور اس وجہ سے بریت ہوئی ہے۔ تفصیل سے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے وہ کون کون سے اینگلز لے کے چلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر بھی آج بڑی دھومدار قسم کی سماعت ہوئی ہے اور وہ معاملہ تھا مخصوص نشستوں کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ وہاں سے بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا، میں ذرا تھوڑا سا سائفر کیس کے حوالے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کیس کا فیصلہ تھا، یہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ نیچے سنایا تھا، جس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور یہ جو سائفر کیس ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جناب امریکہ کے سے سائفر آیا تھا یا نہیں آیا تھا یا ڈونلڈ لو نے کیا کیا تھا، ان تمام چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو ذرا پہلے کلیئر کر لیجئے۔ اس سارے معاملے کا تعلق ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر تھا اور وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب نے سائفر گما دیا ہے اور ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جو گما دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں۔ استغاثہ کا جو کیس تھا وہ سارا یہ کیس تھا، جس کے بعد ان کو لوور کورٹس میں جو ہے وہ یہ سزا سنا دی گئی تھی، اور اس کے بعد اب جو ہے انہوں نے اپیلیں کی۔ ان اپیلوں کے دوران اور اس پورے کیس کے دوران جو ہے وہ 30 سے زائد گواہ جو ہے وہ استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے۔ اس میں عمران خان صاحب کے جو سابقہ پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، ان کو بھی بطور گواہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ یہ گواہی دی تھی کہ جی میں نے تو سائفر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا تھا اور عمران خان صاحب نے یہ سائفر جو ہے وہ گما دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے اس سارے معاملے کے اندر جو پریئر لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب میں نے تو اپنے ملٹری سیکرٹری کو جو ہے یہ سائفر دیا تھا سنبھالنے کے لیے، انہوں نے کہاں پہ رکھا اور کہاں پہ گما دیا یہ ان کو پتا ہوگا، اس بات کا مجھے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی بریت بھی مانگی گئی تھی کہ جناب ان کو کمپلیٹلی اس میں سے بری کیا جائے۔ سزائیں کل عدم ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور بریت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بریت کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹوٹلی اس کیس میں سے ان کو نکال دیا ہے، اس کیس کے نتیجے میں ان کو جو بھی سزا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، وہ سسپینڈ نہیں ہوئی ہے۔ اگر سزائیں سسپینڈ ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی نااہلی جو تھی وہ برقرار رہتی، لیکن چونکہ اب بریت ہو گئی ہے تو شاہ محمود قریشی کے اوپر جو ان کی نااہلی تھی، نااہلیت بھی ان کی ختم ہو گئی ہے، ورنہ اگر وہ سزاؤں کی سسپینڈ رہتی تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی نااہل رہتے۔ شاہ محمود قریشی کی اب چونکہ بریت بھی ہو گئی ہے تو نااہلی بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح ہی جس طرح مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ ان کی پہلے سزائیں سسپینڈ تھیں لیکن بریت نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں باپ بیٹی جو تھے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن اب چونکہ ان کی بریت ہو گئی اس کی وجہ سے انہوں نے 2024 کا الیکشن بھی لڑا ہے۔ تو عمران خان سے زیادہ میری نظر میں شاہ محمود قریشی کے لیے ایک زیادہ بڑی خبر ہے۔ اچھا، دوسری بھی لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں رہنما جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ دونوں رہنما ابھی رہا نہیں ہوں گے، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر جو ہے وہ دوران عدت کیس کا جو فیصلہ جو ان کے خلاف آیا ہوا ہے، جس میں ان کو دونوں کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ کیس آلریڈی اس کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہیں اور وہ اپنا سینٹنس جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں جیل کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر بھی معاملہ جو ہے وہ اپیل سٹیج پہ وہ گیا ہوا تھا۔ بالکل آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے جہاں پہ خاور مانیکا عدالت میں آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے بھی حملہ کر دیا تھا، وہ کیس جو ہے ابھی چل رہا ہے، اور یہ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بالکل عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ریلیف ملنے لگا تھا، لیکن وہ خاور مانیکا نے وہاں پہ 10 منٹ کی تقریر کی اور اس تقریر کے نتیجے میں جو ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ جی وہ اٹھ کے اپنے چیمبر میں چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے لیٹر لکھ دیا، اور لیٹر لکھنے کے بعد جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ جناب آج وہ کیس جو ہے ایک دوسرے جج صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں ابھی بھی جیل کے اندر ہی رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری آلریڈی ابھی پچھلے ہفتے ہی، غالباً یہ پچھلے ہفتے ہی ہوا تھا کہ 8 کیسز کے اندر، 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر جو ہے ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی۔ سو اس وقت اب وہ جو ہیں وہ مجرم نہیں ہیں، ملزم کی حیثیت سے اب وہ گرفتار رہیں گے، اور پنجاب پولیس جو ہے ان کو اڈیالہ جیل سے پک کرنے کے لیے آئی تھی
لیکن اس وقت جو ہے وہ جج صاحب نے کہا تھا کہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن اب جو ہے کیونکہ اس کیس میں جو ہے ان کا ایکویٹل ہو گیا ہے, ان کو بریت مل گئی ہے, تو اس لیے میرے خیال میں اب پنجاب پولیس جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ گرفتار کرے گی اور ان کیسز کے اندر ان کی گرفتاری جو ہے باقاعدہ اب ڈال دی جائے گی. تو یہ اپڈیٹ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے مطلب جانب سے ایک یہ مجھے پتا ہے کہ اس سارے معاملے کو لے کے کہا جائے گا, دیکھا سائفر کے معاملے میں جو ہے وہ عمران خان سچ کہہ رہا تھا, جو کچھ بھی کہہ رہا تھا. یہ معاملہ دوبارہ میں نے جس طرح شروع میں بات کی, امریکہ سے ڈونلڈ لو کی جانب سے یا اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا, امریکی سازش, ان تمام چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکل کیس تھا, یہ ایک اور کیس تھا کہ جناب ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا, عمران خان صاحب نے وہ ڈاکیومنٹ اللیجڈلی, اب تو اللیجڈلی بھی نہیں رہا, کہ جی وہ گما دیا تھا, اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. اور یہ اس معاملے کے اندر ان کو سزا دی گئی تھی, جو کہ آج جو ہے وہ سزا ختم ہو گئی ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس کے ذرا پولیٹیکل جو محرکات ہیں ذرا اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے رستہ کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہے, کیونکہ اگر یہ جو دیگر کیسز ہیں اگر اس کے اندر بھی ان کو ریلیف مل جاتا ہے, جو کہ مل سکتا ہے بڑے آرام سے, کیونکہ 9 مئی کے کیسز کے اندر دیگر لوگوں کو بھی ملے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب تو ویسے بھی 9 مئی والے دن جو ہے وہ کراچی میں تھے, ان کی اہلیہ اس دن بیمار تھی, آج سے 1 سال پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ ویسی کراچی میں تھے. تو حتی الامکان یہ موجود ہے کہ شاید ان کو اس کے اندر ریلیف مل جائے گا. اگر شاہ محمود قریشی باہر آ جاتے ہیں تو ابھی تک پرویز رائی ایکٹیو نہیں ہوئے, آپ ذہن میں رکھیے گا, ابھی ان کو بھی ریلیف ملا تھا, وہ باہر آئے ہیں, لیکن آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے, آپ کو سین کے اوپر کہیں بھی, آپ کو جب سے وہ باہر آئے ہیں انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی ہے, کہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز میں کہیں وہ نظر نہیں آ رہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ایک آٹومیٹک چوائس بن سکتے ہیں کہ وہ باہر آ کے ان چیزوں کو لیڈ کرنا شروع کریں, لیکن دیٹس پروسیس اسٹل ہیز ٹو گو آن. تو میرا خیال میں پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے 3 بڑے جو کیسز تھے, ایک جو ہے وہ دوران عدت جو نکاح کا کیس ہے, ایک سائفر کا اور ایک توشہ خانہ کا. تو توشہ خانہ اور یہ جو سائفر کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے اب ریلیف مل چکا ہے. ایک کیس میں جو ہے فی الحال ابھی ان کی جو سزا ہے وہ ویسے ہی موجود ہے, اب دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کو کب ریلیف ملتا ہے. کچھ دیگر کیسز کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ کی طرف بھی اب ذرا چلتے ہیں, سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایک اور معاملہ جو ہے وہ اینکر پرسن عمران ریاض خان کا ہے. آج صبح وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے وایا دبئی, لیکن ان کو امیگریشن کے اوپر روک لیا گیا, دوبارہ روک لیا گیا, جبکہ ان کے پاس جو ہے کورٹ کی طرف سے اس بات کی اجازت بھی تھی, یہ کہا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ جانے دیا جائے, لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں توہین عدالت کی جو ہے وہ درخواست جمع کرانے کے لیے آئے, اور یہ بتایا گیا کہ جناب اب وہ دیکھیں گے کون سا کیس ہے. کوئی وہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اینٹی کرپشن کا کوئی پرانا کیس ہے جس کی وجہ سے ان کو جانے نہیں دیا گیا. اچھا, میں اس چیز کے اندر ایک میں چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو اکاؤنٹس ہیں, جو ظاہری بات ہے عمران ریاض خان سے کافی نفرت کرتے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ چند لوگوں نے یہ الفاظ لکھے کہ عمران ریاض خان باہر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ پکڑا گیا. بھائی ایئرپورٹ سے کس طرح فرار ہوا جاتا ہے, مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے کس طرح فرار ہوتے ہیں؟ مطلب آپ نے جانا ہے, آپ نے بورڈنگ پاس لینا ہے, آپ نے اس کے بعد امیگریشن کاؤنٹر پہ جانا ہے, وہاں سے آپ کو ایف آئی اے نے کلیئرنس دینی ہے, پھر آپ نے اندر جانا ہے, پھر آپ نے جہاز کو بورڈ کرنا ہے. وہ کیا حلیہ تبدیل کر کے جا رہے تھے, یا وہ انہوں نے کوئی شکل اپنی بدلی ہوئی تھی, یا کوئی داڑھی شیو کر لی ہوئی تھی اور حلیہ بدل لیا تھا؟ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے بائی لینڈ یا بائی روڈ بارڈر کراس کرتے ہیں, یا جس طرح افغانستان کا بارڈر ہے وہاں سے بہت سے لوگ افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ مجھے بات پھر بھی سمجھ آتی ہے. بائی ایئر کس طرح بھاگا جاتا ہے ملک سے باہر؟ تو برائے مہربانی مطلب یہ اس طرح کی زیادتی مت کریں, یہ میرے خیال میں ناانصافی ہے. اور اگر کورٹ نے ان کو اس بات کی کلیئرنس دی ہوئی تھی کہ وہ جا سکتے ہیں, تو پھر ان کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ پاکستان سے باہر ٹریول کر سکتے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور وہ جو اب ذرا سپریم کورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, جہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ابراہیم ہے سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہا تھا. اور یہاں پہ اس بینچ میں جسٹس سید منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمال خان مندوخیل, محمد علی مظہر, عائشہ ملک, اطہر من اللہ, سید حسن اظہر رضوی, شاہد وحید, عرفان سعادت خان اور نعیم اختر اخوان اس بینچ کا حصہ تھے. اس مرتبہ اس کیس کو جو ہے وہ بالکل دکھایا گیا ویب سائٹ کے اوپر بھی, اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے براہ راست نشر کیا گیا. فیصل صدیقی صاحب جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے اس کیس کی جو ہے وہ
وہاں پہ دلائل دے رہے تھے. سلمان اکرم راجہ اس موقع پہ وہاں پہ آئے, بالکل آغاز جب ہوا انہوں نے کہا کہ جی میں کنول شوذب کی جانب سے جو ہے ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور وہ افیکٹو بھی ہیں اس سارے کیس کی, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی ریپرزینٹیو ہیں, تو میں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ میں بھی دلائل دینا چاہتا ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی ابھی جو ہے وہ فیصل صاحب کو دینے دیں, جب فیصل صاحب دے لیں گے فیصل صدیقی تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو بھی سن لیں گے. اس کے بعد فیصل صدیقی صاحب نے جو ہے دلائل کا آغاز کیا. اچھا میں آئی جسٹ وانٹ ٹو کامنٹ کہ ظاہری بات ہے اس میں مختلف دلائل تھے. مجھے چند ججز جو ہیں جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منیب اختر, ان کے جسٹس جمال خان مندوخیل, ان کے جو کویشچنس تھے اور ان کے جو ریمارکس تھے اس سے لگ رہا تھا کہ ان کے ٹلٹس جو ہیں ان کی گفتگو سے اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی ابھی تو فیصلہ ہوگا تو پھر پتہ لگے گا, لیکن اس بینچ کے اندر کلیئر کٹ ایک جو ہے وہ ڈویژنز ہمیں آج نظر آئیں. خاص طور پہ چیف جسٹس جو ہے وہ اریٹیٹ ہو رہے تھے بار بار کہ جی ان کو یہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں ججز جو ہیں وہ ان سے کویشچن آنسر شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دلائل جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. بلکہ ایک موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں پین لے کے بیٹھا ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنے پوائنٹرز لکھائیں تو میں لکھوں, لیکن میرا پین جو ہے نا اب سوکھنا شروع ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں جج صاحب میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پین جو ہے وہ سوکھے, میں اپنے دلائل دیتا ہوں میں. تو بار بار کویشچن آنسرز جو ہیں بہت زیادہ ہو رہے تھے. اس بات کے اوپر بھی بیسکلی آرگومنٹس دیے گئے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہ الیکشن لڑ بھی سکتے تھے یا نہیں لڑ سکتے تھے, کیا سنی اتحاد کونسل نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا, تو کیا اس بنیاد کے اوپر بعد میں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, اور کیا اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ تمام لوگ جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے, جنہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز کے اندر بھی یہ شو کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں, تو وہ بعد میں الیکشن جیتنے کے بعد کیا اعلان کر سکتے تھے کہ جناب ہم سیدھا پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں رادر دین کہ وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کریں. تو کہانی جو ہے وہ اس طرف بھی جا رہی ہے. تو بہت سے مطلب آرگومنٹس جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر دیے گئے. آج بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سماعت میں جو ہے وقفہ لیا گیا ہے اور کل 11:30 بجے جو ہے دوبارہ یہ سماعت شروع ہوگی. لیکن ایک پوائنٹ آیا اس پوری سماعت کے اندر, میں نے پوری لائیو اس کی کوریج جو ہے میں نے دیکھی. اس موقع کے اوپر چیف جسٹس نے جو ہے وہ بار بار چونکہ ٹوکا جا رہا تھا ان کو دلائل دینے فیصل صدیقی صاحب کو, تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی میں آن لائٹر نوٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اسی طرح میں بطور وکیل میں پیش ہوا تھا, تو بار جو ہے وہ بینچ بہت بڑا تھا اور بار جو ہے وہ روکا جا رہا تھا, کویشچنز جو ہے بہت زیادہ ہو رہے تھے, تو میں نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ جی اگر آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا تو پھر میں اپنے آرگومنٹس کلوز کر دیتا ہوں. بیسکلی چیف جسٹس یہ بات جو ہے وہ از راہ مذاق یا لائٹر نوٹ پہ کر رہے تھے, لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پورے بردر ججز کے اوپر بھی گیا جو بینچ کے اندر موجود تھے. تو جسٹس منیب اختر اس موقع کے اوپر ایک دم وہاں پہ بولے کہ دس از این انفیئر کامنٹ, یہ آپ کو یہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم لوگوں نے یہاں پہ کوئی مائنڈ میک اپ نہیں کیا ہوا, ہم لوگ جو ہے سوال جواب کر رہے ہیں اور سوال پوچھنا جو ہے وہ سب کا حق ہے, تو میں یہ صرف اس وجہ سے سوال پوچھ رہا ہوں. تو دس واز ویری ایکسٹراڈنری کہ بینچ کے ایک جج نے جو ہے وہ چیف جسٹس کو یہ بات بالکل پبلک ڈومین کے اندر یہ کہی کہ جناب آپ نے جو کامنٹ کیا یہ انفیئر کامنٹ ہے. تو مطلب ان چیزوں سے کلیئر کٹ ایک ڈویژن جو ہے نظر آ رہی تھی. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں یہ بات کہی کہ اصل روح جو ہے ہم نے اس طرف جانا ہے کہ کیا عوام کی ریپرزنٹیشن, عوام نے جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں, جس جماعت کو ووٹ دیے ہیں, کیا ان کی ریپرزنٹیشن اس اسمبلی میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا ان کا رستہ جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. تو یہ سماعت ابھی جاری ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ فی الحال یہ جو جن ججز کی جانب سے یہ ریمارکس آئے ہیں, لگتا یہی ہے کہ ان کے جو سوال و جواب کے جو ٹلٹس ہیں وہ اس طرف جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. البتہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کل تک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب کور کمیٹی, پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس کی موجودگی کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھائیں گے کہ چیف جسٹس کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اس بینچ کی سربراہی کی تھی جس نے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لے لیا تھا, تو ان کو یہ کیس جو ہے وہ نہیں سننا چاہیے. لیکن اس کے بعد میں خبر آئی تھی کہ نہیں, ابھی یہ فیصلہ جو ہے وہ لیگل ٹیم نے کرنا ہے. تو آج لیگل ٹیم نے کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے اس کیس کے اندر نہیں کیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیچے وہ جو معاملہ جو سائفر کا ہے
اس میں بھی جس بینچ نے آج عمران خان صاحب کو بری کیا ہے اس کی سربراہی بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے ہیں، جسٹس عامر فاروق. یہ وہی جسٹس عامر فاروق ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے طرح طرح کے ٹرینڈز بھی چلائے، ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات بھی لگائے، لیکن انہی کی جانب سے، انہی کی بینچ کی جانب سے آج عمران خان صاحب کو ریلیف بھی ملا ہے. اس کے علاوہ جناب مظفر آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاعر احمد فرحات کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک تو ابھی یہ فیصلہ نہیں آیا ہے. احمد فرحات کو درخواست ضمانت پر دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا. احمد فرحات کی درخواست پر بحث مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا. 1 جون کو ہوئی گزشتہ سماعت کے دوران عدالت نے احمد فرحات کے وکیل کی درخواست پر ان کے طبی معائنے کا حکم دیا تھا. مظفر آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سلو پوائزن کے شبے کی درخواست پر شاعر احمد فرحات کے طبی معائنے کا حکم دیا تھا. اس موقع پر سرکاری وکیل نے جواب کے لیے عدالت سے مہلت طلب کی تھی، جس پر عدالت نے قرار دیا تھا کہ 3 جون کو کیس پر بحث کی جائے گی. اچھا، جہاں پہ جون کے مہینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وفاقی بجٹ موسٹ پرابلی جو ہے وہ 12 جون کو پیش کیا جائے گا. موسٹ پرابلی یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن جو ریومر ہے اسلام آباد میں وہ یہی ہے کہ شاید 12 جون کو جو ہے وہ بجٹ آ رہا ہے. اس کے علاوہ آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں اس کے اندر، جس میں طارق فضل چودھری ہیں، انجم عقیل ہیں، راجہ خرم نواز ہیں، ان تینوں نے جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس ٹریبیونل کے اوپر جو ہے اعتراض ہے. این اے 47 کے اندر، جس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں، ان کے جو وکیل ہیں سردار تیمور اسلم، آج انہوں نے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا. انہوں نے کہا جی ڈیو ٹو پرسنل ریزنس میں اپنا وکالت نامہ جو ہے میں واپس لے رہا ہوں اور میں اس کیس کے اندر جو ہے ان کو مزید ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور یہ 3 اسلام آباد کی جو سیٹیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، عمران خان صاحب نے جب پہلے 4 حلقے کھولنے کا کہا تھا نا، تو اس میں سے اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد کی کوئی بھی سیٹ آپ جو ہے وہ اس کا حلقہ کھول لیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی شور تھی کہ تینوں سیٹیں جو ہیں وہ ہم جیتے ہوئے، لیکن یہ تینوں سیٹیں جو ہیں وہ آگے دے دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق 2 مقدمات میں بھی بری کر دیا ہے. اسد عمر، علی محمد خان اور مراد سعید کو بھی ان مقدمات میں بری کیا گیا ہے. تو یہ کافی زیادہ خوشخبریاں پی ٹی آئی کے لیے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے آج ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے وہ بڑے اچھے نمبرز، معاشی نمبرز اس کو مل رہے ہیں. آج 76,000 کی سطح عبور ہوئی اسٹاک مارکیٹ کی، لیکن اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے جو ہے دوبارہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئی. اور انفلیشن ریٹس بھی جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی دیکھی جا رہی ہے. 38% سے 11.8%، جیو نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ 11.8% پہ رپورٹ ہوئی ہے. اپریل کے مقابلے میں مئی میں سی پی آئی افراط زر 11.76% پہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اپریل میں سی پی آئی افراط زر 17.34% تھا. دوسری جانب مئی میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں 3.24% کی کمی جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے. اب اس کے بعد معاشی تجزیہ کار جو ہیں وہ کئی معاشی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی وی آر لوکنگ ایٹ این انٹرسٹ ریٹ کٹ، یعنی کہ شرح سود جو ہے اس میں اب موسٹ پرابلی کمی ضرور آنا شروع ہوگی. اور اگر کمی آنا شروع ہوئی تو آبویسلی اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے مزید تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن پرابلمٹک ایریا جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس میں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 328 کے حساب سے آپ کاؤنٹ کریں آنے والے سال کے لیے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب ہم 295 کے حساب سے کاؤنٹ کرے گا. 295 کی ادھر اور 328 کی ادھر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. کیا حکومت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اسے کور کر پائے گی یا نہیں، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایک اور بات کی، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا. انہوں نے جو ہے وہ شیر افضل مروت کے حق میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں شیر افضل مروت کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے، بڑا مشہور آدمی ہے وہ، بڑا جو ہے وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپس میں ہی پی ٹی آئی کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، تو شیر افضل مروت کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ میں بتانا بھول گیا، بلکہ میں 2 دن اس میں لیٹ ہوں. طاہر باجوہ جو بحریہ ٹاؤن سے کے جو وہاں کے رہائشی ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس آئے بھی تھے، یہاں پہ پوڈ کاسٹ کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے احتجاج کیا تھا وہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے ساتھ مل کے. تو ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ ان کے ریمپ کو کھود دیا گیا تھا. تو پچھلے ہفتے ان کے اگینسٹ جو کیس کیا گیا تھا بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی جانب سے، تو ان کو جناب گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بحریہ ٹاؤن کے
حوالے سے کافی کچھ کہا تھا اور اس کے بعد ان کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے. تو یہ بھی اپڈیٹس آپ کو دینی تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.